affection to the audience. There is no trace of egoism or haughtiness. Instead, he is humble and modest, which is the core reason of bringing the heart of every great heart of reason, and establishes a good bonding with him. الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ذہن میں آئے کہ سعدی شیرازی ہی سے متعلق کیوں یہ پروگرام ہو رہا ہے، کیوں کسی دوسرے شاعر کے نام سے یہ پروگرام کیوں نہیں اس کی مناسبت سے منعقد ہو رہا ہے. میں اس حوالے سے کچھ باتیں ضرور پیش کروں گا جس میں یہ عرض کر سکوں کہ سعدی شیرازی کی جو ایک آفاقی اور جہانی قسم کی مقبولیت ہے اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں. سعدی علیرغم که عالم برجسته دینی بود و فهم عمیقی از معارف اسلامی و قرآنی داشت، ولی به این نکته بیش از دیگران توجه داشت که باید مخاطبش انسانها و فطرت انسانها باشه و فراتر از مرزهای قومی و مذهبی و جغرافیایی به حل مسائلی بپردازه که متوجه فطرت انسان هست. شاید اس کی بنیادی وجہ یہ ہو کہ سعدی ان اکلوتے شعراء میں سے ہیں جنہوں نے اس بات کا دھیان رکھا کہ ہمیشہ پوری دنیا کے انسانوں کو قوم و رنگ و نسل سے ماورا جا کر کے بین الاقوامی سطح پر پوری انسانی برادری کو آپ نے خطاب کیا، اور انسان کو نہیں بلکہ انسان کی فطرت کو ہمیشہ مد نظر رکھا، اور ان مسائل کو اپنی شاعری میں ایڈریس کرنے کی کوشش کی کہ جن مسائل سے انسانی معاشرہ اور انسانی زندگی ہمیشہ دوچار رہتی ہے، جن کا سامنا رہتا ہے، تو انہوں نے ہمیشہ انہی مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. لے کے سرکار کو جب حلیمہ چلی برق رفتار پھر اونٹنی ہو گئی، ریب سے کانوں میں یہ صدا آ گئی، ریب سے کانوں میں یہ صدا آ گئی، تم کو انمول سوغات رحمت ملی، گود میں شاہ زمن گود میں شاہ زمن آمینہ بھی کے للن، آمینہ بھی کے للن، خوب کرنا ہے جتن، عرش سے آئی ندا، مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی
شرکت کردم. من میخوام فارسی را به خوبی یاد بگیرم. من از آقای دکتر شکراللهی مدیر مرکز تحقیقات فارسی تشکر میکنم که اجازه دادن در این مراسم شرکت کنم. من میخوام بخشی از باب 7 گلستان سعدی با عنوان در تاثیر تربیت را برای شما بخوانم. حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر، هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد نشاید. وسیم و زر در سفر بر محل خطر است، یا دوست به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده. گر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. وقتی افتاد فتنه در شام هر کس از گوشه فرار رفتند. روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. پسران وزیر ناقص عقل به گدایی به روستا رفتند. ممنون. سلام، من حسن صادق هستم. من میخوام بخشی از گلستان سعدی را برای شما بخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرزات. و بس هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید کدود شکرش بدرآید. بنده همان به که تقصیر خیش عذر به درگاه خدایی آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جایی آورد. باران رحمتی بی حسابش همه را رسیده، مخان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری. دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. ممنون. معزز علماء کرام اور بزرگان محترم، شیخ سعدی خوانی فیسٹیول کے دوسرے دور کا جو آج کا یہ اجلاس ہے، میں اپنی حاضری کو سعادت سمجھتا ہوں، اور جن حضرات نے اس کا انتظام کیا ہے اس اجلاس کا اور حوصلہ افزائی کا، میں ان حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرات، ہندوستان میں رہنے والے اور ہندوستان کے اندر جو مدارس اسلامیہ عربیہ ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کلچر ہاؤس کو چھوڑ کر کے جتنے بھی مدارس اسلامیہ عربیہ ہیں ہندوستان کے اندر، اس میں زبان فارسی ضرور پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں گلستہ، بوستہ، پندرامہ، کریمہ، گلزار دوستہ، اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے حضرات موجود ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں اور کچھ دانشوران قوم ہیں، وہ حضرات فارسی جانتے ہیں، فارسی کے قواعد کو جانتے ہیں، فارسی کے اسلوب و ادب کو جانتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری ممارست نہیں ہے، ہمارے اندر مشق نہیں ہے، اس لیے ہم دھڑلے کے ساتھ زبان فارسی کو بول نہیں سکتے۔ اور چونکہ ہمارے مدارس کے اندر زبان اردو، زبان فارسی اور زبان عربی، یہ تینوں چیزیں خاص کر کے اپنی اہمیت رکھتی ہیں، اور ہم جو اردو بولتے ہیں اس کے اندر فارسی کی آمیزش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم، کوئی استاد فارسی زبان کو نہیں جانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص صحیح اردو نہیں بول سکتا۔ اس لیے میں آج کے اس اجلاس میں جس طرح سے علی ربانی صاحب اور ان کے رفقا نے اس کا اہتمام کیا ہے اور حوصلہ افزائی کی جو
انہوں نے یہ جو اجلاس مرتب کیا ہے، منعقد کیا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ حضرات کبھی مسابقہ قرآنی، کبھی خط کے سلسلے میں، تحریر کے سلسلے میں مقابلہ آرائی، اور کبھی اس طریقے سے گلستان بوستان اور شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے جو اپنے مختلف ادوار، جو اپنے مختلف سفر کے اندر ایک طرح سے وہ جہاں دیدہ آدمی تھے، جنہوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں گلستان بوستان اور دیگر کتابیں مرتب کی ہیں، اس سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ میں جو یہ حضرات ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے جو ہمارے ممالک عربیہ ہیں جہاں پہ عربی زبان بولی جاتی ہے، ہم بھی عربی زبان بولتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی ہماری مدارس اسلامیہ کے لوگ، میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی اسی طریقے سے، جس طریقے سے ایران کلچر ہاؤس اس طرح کے پروگرام کرتا ہے، مسابقہ قرآنی کرتا ہے، فارسی زبان و ادب کے سلسلے میں اس طرح سے تشہیر اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے اجلاس منعقد کرتا ہے، ایسے وہ حضرات بھی منعقد کریں، تاکہ عربی زبان بھی اور دوسری جو زبانیں ہیں اس کے اندر بھی ہم ترقی کر سکیں۔ تو بس چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روح خاک۔ و در کتاب سعدی دیگر کریما ببخشائے بر حال ما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریم غیر از تو فریاد رس، توی عاصیاں را خطا بخش و بس، نگہدار مارا ذراہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ و در نعت نبی گفت شیخ سعدی برائے من مقام فرق و انبثاث کہ دری خانہ فرهنگ در دومین دشواره فرهنگ سعدی من شریک شدم. این خانه فرهنگ من پیش از این گفتم یکی خانه ادبی است و علمی است و تدریسی است، حالانکه رسمی نیست لیکن تدریس میکند. ما هم شاگردیم خانه هستم. من فارسی زبان آموزشی زبان فارسی اونچه قدیم نصاب بوده در آقای محسن میری خواندم از این خانه فرهنگ و در آقای محسن رضازاده در مسابقات قرآن کریم سهبار داوری کردم. من چنانچه من در وابستگان فرستادم. من چند بیرودی و تضمینات کردم. شما سعدی را میخوانید. سعدی گفت هر که آمد عمارت نو ساخت، هر که آمد عمارت نو ساخت. من بڑی تضمین کردم. عقد ثانی کیا پڑوسی نے، عقد ثانی کیا پڑوسی نے تو پڑوسن سے کی میں نے درخواست. عقد ثانی کیا پڑوسی نے تو پڑوسن سے کی میں نے درخواست. خستہ ملبے کو کیجئے باہر، خستہ ملبے کو کیجئے باہر، ہر کیا آمد عمارت نو ساخت. اور شیخ سعدی فرمائے کہ سلطان بلشکر کنت سروری، کہ سلطان بلشکر کنت سروری خدا سے کسی وقت مانگے دعا، خدا سے کسی وقت مانگے دعا. ہو سالانہ بچہ بیک فروری، برقی صاحب، ہو سالانہ بچہ بیک فروری. بنا فوج ہوتی نہیں کوئی جنگ، بنا فوج ہوتی نہیں کوئی جنگ، کہ سلطان بلشکر کنت سروری. و منی یک رباعی دو بیتی در آغای در مدح آغای احسان اللہ شکر اللہ گفتم منورا بخوانم.
چونکہ آقای احسان اللہ شکر اللہ یک بہترین خطات است من در شانه گفتم حقوق سریر خام ہے شکر اللہ حقوق سریر خام ہے شکر اللہ ناپید نظیر خام ہے شکر اللہ ناپید نظیر خام ہے شکر اللہ دیدیم بکشران ایران و ہند دیدیم بکشران ایران و ہند ہر فرد اسیر خام ہے شکر اللہ منی دوتا اردم یہ کہ برائے دفتر خانہ برائے دفتر آقا شکر اللہ وہ ایک برائے ہمسر خانہ شکر اللہ صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم همه دانند که در صحبت گل خاری هست عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند داستانی است که بر هر سر بازاری هست. خیلی خوشحالم که در این محفل حضور دارم. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر ربانی که بنیانگذار این سلسله تجلیل از سعدی خانان هستند و این دومین نشست رو برگزار میکنند. خیلی تشکر میکنم از یکایک شما عزیزان و بزرگواران که استقبال کردید از این جشنواره فرهنگی و هنری و این رو هر دو رو با شور و شوق برگزار کردید. میں بہت بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا اور ان لوگوں کا جنہوں نے اس مسابقے میں شرکت کی ہے اور پھر ساتھ میں جناب ڈاکٹر علی ربانی صاحب کا جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے سعدی خوانی کا اور تمام حضرات کا جنہوں نے زحمت کی کہ یہاں تشریف لائے. خب بعد از صحبت‌های درخشان جناب آقای دکتر ربانی و جناب آقای دکتر علیزاده و یکایک شما سرورانی که افتخار دادید و در اینجا صحبت کردید چیز چندانی باقی نمیمونه که بعد عرض بکنم. من فقط باید جمله‌ای رو از آقای دکتر حداد عادل ریاست عالیه بنیاد سعدی اینجا عرض بکنم که سعدی معلم همیشگی زبان فارسی در طول تاریخ بوده هست و خواهد. میرے پاس بہت کچھ کہنے کو نہیں رہ گیا ہے جناب حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر علی زادہ موسوی صاحب کے بعد اور جناب ڈاکٹر علی ربانی صاحب کی فرمائشات کے بعد، مگر یہ کہ میں یہاں پر صرف جناب ڈاکٹر حداد عادل صاحب کے جو سعدی فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں ایران میں ان کے ایک قول سے یہاں پہ استفادہ کروں گا جس میں آپ نے کہا کہ سعدی یعنی سعدی شیرازی فارسی کے تاریخ میں ہمیشہ استاد رہے ہیں، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. و یکی از پایگاه‌های اصلی آموزش زبان فارسی از طریق آثار سعدی در طول تاریخ 800 ساله اخیر همین ہندوستان بهشت نشان بوده است. اور گزشتہ 800 برس میں ہندوستان میں بلکہ دنیا میں جس طریقے سے فارسی ادب پہنچا ہے اس میں بہت بنیادی کردار سعدی شیرازی کے آثار کا رہا ہے جس میں سے ہندوستان نمایاں حیثیت رکھتا ہے. بنده پژوهشی رو به تازگی به سامان رسوندم و در این پژوهش 3500 کتاب آموزش زبان و ادبیات فارسی در هندوستان رو جمع آوری کردم و متوجه شدم که در 95% از این کتاب‌ها از آثار سعدی استفاده شده. میں نے بھی ریسنٹلی ایک ریسرچ کمپلیٹ کی ہے، ایک تحقیق مکمل کی ہے جس میں ہندوستان میں مختلف علمی مراکز میں یونیورسٹیز میں اور تمام تر جتنے بھی علمی درسگاہیں ہیں سب جگہ پر جہاں فارسی کورس کنٹینٹ کا اور سلیبس کا حصہ ہے اس میں نے پایا کہ 3500 ایسی کتابیں ہیں کہ جو میں نے جمع کی ہیں جو کورس کا حصہ ہیں پورے ہندوستان میں 3500 بکس. ان سب کو میں نے جو دیکھا ہے تو میں نے پایا کہ 95% کتابوں میں شیخ سعدی کے اشعار ضرور پائے جاتے ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں. راز این که این میزان اقبال با آثار سعدی و استقبال از آثار او صورت گرفته این هست که او ترجمان اندیشه الهی، ترجمان آثار معنوی و ترجمان دیدگاه‌های قرآنی بود. یہ جو
استقبال کا جو لیول ہے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں سعدی شیرازی کے اشعار کا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سعدی الہی اقدار کے پاسدار اور قرآنی تعلیمات اور اسلامی تعلیمات کے ترجمان ہیں. خدمت خلق خدا بوده پیامش در جهان، خدمت خلق خدا بوده پیامش در جهان. او که بوده نخلبند گلشن شعر و ادب، او که بوده نخلبند گلشن شعر و ادب، بود سعدی در حقیقت محسن ایرانیان، بود سعدی در حقیقت محسن ایرانیان. میدهد اقوام عالم را پیام زندگی، میدهد اقوام عالم را پیام زندگی. نام سعدی هست شامل در صفحه زنده دلان، نام سعدی هست شامل در صفحه زنده دلان. خانه فرهنگ ایران پاسدار فارسی است، خانه فرهنگ ایران پاسدار فارسی است. هفت‌دو این جشنواره باعث نشر زبان، هفت‌دو این جشنواره باعث نشر زبان. میدهد در هند این سعدی شناسی را فروغ، میدهد در هند این سعدی شناسی را فروغ. عاشقان فارسی را هست این یک ارمغان، عاشقان فارسی را هست این یک ارمغان. قدردان سعدی شیراز برقی آدمیست، قدردان سعدی شیراز برقی آدمیست. بر دل اقوام عالم هست سعدی حکمران، بر دل اقوام عالم هست سعدی حکمران. بلدتان و بوستان سعدی شکر فشان، هست در اقصای عالم شاهکار جاودان. السلام. یہ تھے جناب ڈاکٹر احمد اقبال صاحب. در دبستان دارالعلوم محمد امیر کھیڑلا از مولانا محمد ایوب صاحب حاصل کردہ بودم در سن 75. بعد ازاں برخ فارسی در دبستان سبحانیہ در دہلی از مولانا عبدالرحمن صاحب شاکر و از مولانا عبدالستار صاحب حاصل کردہ بودم. در صفت باری تعالی برخ حصہ از گلستان پیش خدمت می کنم. ہر گاہ کے یکے گناہگارن بندگاہ دست انابت بدرگاہ خداوند تعالی بردارد. عزت تعالی درو نکند بازش بخواند بار دیگر اعراض فرماید. بازش بتضرع و گریہ بخواند. حق سبحانہ و تعالی گوید یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس له من غیری. دعوتش را اجابت کردم و امیدش براوردم کہ از گریہ بندہ و دعائے بسیاری ہمیں شرمدارم. یعنی خداوند تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے مہربان ہیں. کرم بھی و لطف خداوندگار گناہ بندہ کر دست او شرمسار. یعنی گریہ و زاری اللہ کو اتنی پسند ہے چنانکہ شیخ سعدی در بوستاں گفتاست فرو ماندگارا برحمت قریب تضرع کنارا بدعوت مجیب. بدرگاہ لطف و بزرگیش بر بزرگاں نہادہ بزرگی زسر. آگے ہے باری تعالی اے مرغ سحر عشق زپروانہ بیاموز کہاں سوخ تارا جاں شد آوازش نیام. ای مدعیاں در طلبش بے خبرانند کہاں سوخ تارا جاں شد آواز نیام. اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم وز ہرچے گفتہ اندو سنے دے مخواندہ ایم. دفتر تمام گشتوں بپایا عمر رسید ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندہ ایم. اور باری تعالی شیخ سعدی رحمت اللہ گفتاست بنا میں جہاندار جاں آفری حکیم سخن در زباں آفری. خداوند بخشندہ دستگیر کریم خطا بخش پوزش پذیر. عزیز ہے کہ ہر کس درش شرب تافت بہر در کے شد ہیج عزت نیافت.
اگر با پدر جنگ جویت کسے پدر بیگما خشمگیرت بسے وگر ترک خدمت کند لشکری شود شاہ لشکر کشزو بری. یہ دنیاوی اغراض ہیں وہ باری تعالیٰ کی شان یہ ہے ولیکن خداوند بالا و پست بعثیاں در رزق برکس نہ بست عدیم زمین سفرایام اوس چے دشمن بری خوان یغما چے دوست مہیا کنے روزی مارو مور وگر چند بے دست و پاند و زور پرستار امرش ہما چیز و کس پرستار امرش ہما چیز و کس بنی آدم و مرغ و مور و مگس وقت بسیار اندکس اگر اجازت حاصل کی ہیں لیکن جو باقی حضرات ہیں ان کو بھی ہم نے اعزازی سند دی ہے. میں سب سے پہلے گزارش کروں تشریف لائیں گے جناب مولانا محمد طاہر قاسمی صاحب تشریف لائیں اور اہم شخصیات کے دست مبارک سے اپنا اعزاز حاصل کریں. آپ نے بھی ماشاءاللہ سے سبھی حضرات نے بہت بہترین طریقے سے ویڈیو کو تیار کیا. انشاءاللہ اگلی بار جو پروگرام ہوگا اس میں آپ جو ہیں پوزیشن میں آئیں گے سب حضرات انشاءاللہ. تشریف لائیں گے جناب محمد نفیس عالم صاحب. محمد نفیس عالم صاحب تشریف لائیں گے جناب مولانا محب اللہ قاسمی صاحب. آ رہے ہیں بھائی صاحب آ رہے ہیں. ان کے بعد تشریف لائیں گے جناب مفتی محمد عادل قاسمی صاحب. ان کے بعد تشریف لائیں گے جناب مولانا معشوق احمد بستوی صاحب. ان کے بعد تشریف لائیں گے جناب ڈاکٹر راحت مظاہری صاحب. اب تو سب کو راحت ہو جائے گی. اسٹیج پہ ماشاءاللہ سے برکت ہوتی جا رہی ہے. ان کے بعد تشریف لائیں گے جناب مفتی ذکاوت حسین قاسمی صاحب. ان کے بعد تشریف لائیں گے جناب محمد خورشید احمد صاحب. محمد خورشید صاحب شاید تشریف نہیں رکھتے ہیں. جی جی ان کے بعد تشریف لائیں گے جناب مولانا محمد مسلم قاسمی صاحب. مولانا ظفر الدین قاسمی صاحب تشریف لائیں گے. اور ان کے بعد تشریف لائیں گے جناب ظفر رضا خان صاحب.
اور ان کے بعد تشریف لائیں جناب مفتی محمد جاوید قاسمی صاحب، مفتی محمد جاوید قاسمی تشریف نہیں لائیں، تشریف نہیں رکھتے ہیں. تشریف لائیں گے جناب مولانا محمد جمشید عالم صاحب، جمشید عالم صاحب تشریف نہیں رکھتے ہیں. بہرحال بہت بہت شکریہ اور ہماری طرف سے سبھی کو انعام بہت بہت مبارک. اور جمیل احمد صاحب جو ٹونگ سے ہیں وہ کچھ ربانی صاحب کی خدمت میں اپنے طرف سے کچھ تغرا وغیرہ پیش کریں گے اور رضا صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں. میں تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ آئندہ جو مسابقہ ہوگا اس میں انشاءاللہ تمام حضرات. خورشید چینل سمادھان 24 کو سبسکرائب